بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جی ایم جمالی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل کے سب سے بڑے چینل نیوز پاکستان کا پروگرام اے ٹو زی۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری آج کل امریکہ کے دورے پر ہیں، جہاں انہوں نے مغربی ممالک اور امریکہ کی اہم شخصیات سے ملاقاتیں بھی کی ہیں، جبکہ انہوں نے متعدد سیمینار اور کانفرنس سے بھی خطاب کیا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے اقوام متحدہ کے زیر انتظام منعقدہ کانفرنس سے بھی خطاب کیا ہے۔ اقوام متحدہ کی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ افغان طالبان نے خواتین کی تعلیم اور روزگار کے حق پر پابندیاں لگا کر دنیا بھر کے مسلمانوں کو شدید مایوس کیا ہے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ انتہا پسندوں نے ایک ایسے مذہب کے تاثر کو مسخ کر دیا ہے جو خواتین کو زندگی کے تمام شعبوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی ترغیب دیتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان میں خواتین اور لڑکیوں کے انسانی حقوق، خاص طور پر ان کی تعلیم اور روزگار کے حق پر عائد پابندیوں پر پاکستان اور دیگر OIC ممالک کی جانب سے شدید مایوسی کا اظہار ایک فطری رد عمل ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ یہ پابندیاں اسلام کے احکام کے خلاف ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں افغان حکومت سے مخلصانہ درخواست کرتا ہوں کہ وہ ان پابندیوں کو واپس لے اور افغانستان کی خواتین کو اس قابل بنائے کہ وہ اپنے ملک کی ترقی اور پیش رفت میں بھرپور حصہ ڈال سکیں۔ جی ناظرین، وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے اقوام متحدہ کے کمیشن برائے حیثیت خواتین کے 67ویں اجلاس کے موقع پر نیو یارک میں اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر میں منعقدہ ایک روزہ کانفرنس کے ایک اعلیٰ سطحی اجلاس کی صدارت کی۔ کانفرنس کے شرکاء نے اعتراف کیا کہ مسلم خواتین کو اب بھی متعدد چیلنجز کا سامنا ہے۔ OIC ممالک کا صنفی ترقی کا انڈیکس 0.87 پر ہے، جو کہ عالمی اوسط 0.94 سے کم ہے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے بطور سربراہ OIC کونسل خطاب کرتے ہوئے کہا کہ OIC نے اس کانفرنس کا اہتمام اسلام میں خواتین کے حقوق، کردار اور شناخت کے حوالے سے موجود غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مغرب میں مسلم خواتین سے متعلق تاثر مسلم معاشروں کی تاریخ اور ہمارے ثقافتی تاریخی اصولوں اور کرداروں سے لا علمی پر مبنی ہے۔ انہوں نے کہا کہ 9/11 کے بعد ہمارے مذہبی تصور کو انتہا پسندوں نے ہائی جیک کر لیا جو ہمارے عقیدے کی نمائندگی نہیں کرتے۔ میں اس پروپیگنڈے اور تاثر کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک خاص ذمہ داری محسوس کرتا ہوں۔ جی ناظرین، بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ ایک مسلمان اور پاکستانی ہونے کے ناطے یہ بات مجھے شدید ناگوار گزرتی ہے کہ مغربی عوام کے تاثرات میں اسلام کا چہرہ شہید بے نظیر بھٹو جیسا نہیں بلکہ اسامہ بن لادن جیسا ہے۔ وزیر خارجہ نے مغرب پر زور دیا کہ وہ اسلامی اصولوں اور کچھ انتہا پسندانہ معاشرے کے سماجی رویوں کے درمیان فرق کریں۔ زینوفوبیا اور اسلاموفوبیا کے حامی اور حقائق سے نظریں چرانے والے لوگ یہ فرق نہیں کریں گے، کیونکہ وہ تفریق پر یقین رکھتے ہیں اور تفریق ظلم کی پہلی سیڑھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسلام میں ایک عورت ایک آزاد سماجی اور قانونی شناخت رکھتی ہے اور اسے شہری، سیاسی، اقتصادی اور ثقافتی حقوق حاصل ہیں۔ ایک مسلمان عورت کو وراثت، طلاق اور بچوں کی حفاظت کے حقوق حاصل ہیں جو اسلام نے بہت سے دوسرے مذاہب سے پہلے فراہم کیے ہیں۔ بلاول بھٹو نے نشاندہی کی کہ اسلامی تاریخ میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زینب بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت رابعہ بصری جیسے کئی نامور خواتین ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آج بھی لاکھوں مسلم خواتین سیاست، تعلیم، صحت، سائنس اور تجارت سمیت متعدد شعبوں میں اپنا لوہا منوا رہی ہیں، جن میں انڈونیشیا کی پہلی مسلم خاتون صدر، تیونس کی وزیر اعظم، ترکیہ کی وزیر اعظم، کمپیوٹر سائنسدان انوش انصاری اور سب سے کم عمر نوبل انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی شامل ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستانی خواتین نے بھی ملک کی تاریخ میں شاندار کردار ادا کیا ہے۔ قائد اعظم کی بہن فاطمہ جناح ہماری جدوجہد آزادی اور جمہوریت کی جدوجہد میں سب سے آگے رہیں۔
وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ مسلم خواتین نے زندگی کے ہر شعبے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ نیو یارک میں وومن ان اسلام کانفرنس کے سیشن سے خطاب کرتے ہوئے بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ اسلام خواتین کو مکمل تحفظ فراہم کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ شہید بے نظیر بھٹو اسلامی دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم تھیں۔ وہ خواتین کو با اختیار بنانا چاہتی تھیں۔ وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام فنڈ کے ذریعے خواتین کو با اختیار بنایا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانی خواتین نے قوم کی تاریخ میں نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ جی ناظرین، وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری ابھی بھی امریکہ میں ہی ہیں اور وہ 10 مارچ کو وزیر اسلامو فوبیا سے نمٹنے کے عالمی دن کے موقع پر ایک اور اعلیٰ سطح کی تقریب کی صدارت بھی کریں گے۔ دریں اثر آج وزارت خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرا نے اسلام آباد میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری امریکہ کے اہم دورے پر ہیں۔ انہوں نے اقوام متحدہ میں فلسطین اور کشمیر مظالم پر بات چیت کی۔ انہوں نے اسلام میں خواتین کے حقوق اور کردار پر کانفرنس سے بھی خطاب کیا۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ آئندہ ہفتے وزیر مملکت خارجہ ہنا ربانی کھر بحرین اور برطانیہ کے دورے کریں گی۔ وہ 10 مارچ کو بحرین میں منامہ کانفرنس میں شرکت کریں گی اور برطانیہ میں کامن ویلتھ فار منسٹرز کانفرنس میں بھی شرکت کریں گی۔ ممتاز زہرا بلوچ نے کہا کہ وزارت خارجہ میں افغان امور کے لیے خصوصی ڈیسک کام کر رہا ہے۔ وزارت خارجہ کے ایڈیشنل سیکرٹری احسن شاہ افغان امور سر انجام دے رہے ہیں۔ ترجمان نے کہا کہ وزیر مملکت برائے خارجہ ہنا ربانی کھر پہلے ہی افغانستان کا دورہ کر چکی ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف بھی اعلیٰ سطح وفد کے ہمراہ افغانستان کا دورہ کر چکے ہیں۔ جب مناسب وقت ہوگا تو وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری بھی افغانستان کا دورہ کریں گے۔ جی ناظرین، جہاں تک بلاول بھٹو زرداری کے دورہ افغانستان کا تعلق ہے تو یہ طے ہے کہ وزیر خارجہ کے افغانستان کے دورہ نہ کرنے کی وجوہات بالکل واضح ہیں، جس میں سب سے بڑی اور پہلی وجہ تو سیکیورٹی ریزن ہے، جبکہ دوسری طرف طالبان کے بیت اللہ محسود جیسے دہشت گردوں کا نام شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے قاتلوں میں لیا جاتا ہے۔ لہذا موجودہ حالات میں بلاول بھٹو زرداری کا افغانستان کا دورہ نہ کرنا ہی دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تعلقات کے حق میں ہے۔ تاہم جب حالات سازگار ہوں تو بلاول بھٹو کے دورہ افغانستان کا شیڈول بھی طے کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہونی چاہیے، جبکہ بلاول بھٹو زرداری کے دورہ بھارت کا معاملہ بھی بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ کا دورہ بھارت پاکستان اور افغانستان کے درمیان مسئلہ کشمیر پر با مقصد مذاکرات سے جڑا ہوا ہے۔ بھارت میں موجود نریندر مودی کی حکومت ہندو انتہا پسندوں کی حکومت بنی ہوئی ہے، جو بھارت کے مسلمانوں اور دیگر اقلیتوں کے ساتھ غیر انسانی سلوک پر تلی ہوئی ہے، جبکہ دوسری طرف مودی حکومت کی طرف سے مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں پر عرصہ حیات اور بھی زیادہ تنگ کر دیا گیا ہے۔ مودی حکومت کی ریاستی دہشت گردی کی وجہ سے مقبوضہ کشمیر کے مسلمان بدترین زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کے پاس نہ تو روزگار کے مواقع ہیں اور نہ ان کے پاس زندہ رہنے کا مناسب حق حاصل ہے۔ اب تو مغربی ممالک بھی مودی حکومت کی کشمیر پالیسی کو زبردست تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، جبکہ مغرب اور امریکہ کی طرف سے نریندر مودی کے مسلمانوں کے خلاف جابرانہ رویے کی بھی زبردست انداز میں مذمت کی جا رہی ہے۔ اس سلسلے میں گزشتہ دنوں برطانیہ نشریہ ادارے نے ایک ڈاکومنٹری فلم بھی نشر کی تھی، جس کے خلاف بھارتی حکومت اور ہندو انتہا پسند جماعتوں نے بھارت میں بی بی سی کے دفتر کا جلاؤ گھیراؤ بھی کیا تھا۔ لہذا یہ واضح ہے کہ جب تک بھارت مسلمانوں کے خلاف ریاستی طاقت کا استعمال ترک نہیں کرتا اور مقبوضہ کشمیر کے ایشو پر با مقصد مذاکرات کے لیے راضی نہیں ہوتا، اس وقت تک بلاول بھٹو زرداری بھی تو کیا پاک کے کسی بھی وزیر خارجہ کو بھارت کا دورہ نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اگر بھارت اپنا رویہ بدلے اور انتہا پسندی کی روش کو ترک کرے
تو دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے اگر پاکستان کی طرف سے دورہ بھارت میں پہل بھی کی جائے تو کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان جیم جمالی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔